أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وقال عليه الصلاة والسلام الكاسب حبيب الله. صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین گرامی، معمول کی طرح آج بھی میں نے قرآن مجید کی وہ معروف اور مشہور آیت گفتگو کے آغاز کے لیے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی وہ بہترین نمونہ ہے۔ اس آیت کو بنیاد بناتے ہوئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مختلف جو واقعات گزرے ان کو دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مقصد وہی ایک ہے کہ محض کسی واقعے کو سننا اور سر دھن لینا اس کی بنیاد پر محض یہ واقعے کو بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اور کردار وہ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، تاکہ جب بھی کبھی اس طرح کے حالات سے گزریں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس موقع پر کردار ادا کیا یا اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جو ہدایات دیں ان کی روشنی میں ہم اپنے معاملات کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم کہاں پر غلطی کر رہے ہیں اور کیا کیا کام ہم سے درست ہو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی مراحل میں آپ اور ہم سب جانتے ہیں، 2-3 جمعے کے خطبات میں اس کا ذکر کیا جا چکا ہے اور جاری ہے وہ ذکر، کہ آپ نے خود انحصاری کی بنیاد رکھتے ہوئے اپنی محنت، اپنی لگن اور اپنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے رزق حلال کمانے کی کوشش کی۔ یہ رزق حلال کم تھا یا زیادہ، اس کی زیادہ پرواہ نہیں کی گئی۔ زیادہ پرواہ اس بات کی گئی کہ جو لقمہ میں خود اور اپنے گھر والوں کو کھلاؤں کیا وہ لقمہ حلال کا ہے یا نہیں ہے، اس کو زیادہ اہمیت دی گئی۔ اس وجہ سے آپ نے مکہ کے سرداروں کے اونٹ اور بکریاں بھی چرائیں اور اپنے دوست، احباب، عزیز و اقارب ان کے ساتھ مل کر تجارت بھی کی، اپنے دوست ابو بکر صدیق کے ساتھ کی، اپنے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ مل کے تجارت کی، اور پھر جس خاتون سے آپ نے نکاح کرنے کا ارادہ کیا یا وہ فیصلہ ہو گیا دونوں طرف کی رضامندی کی بنیاد پر، تو اس میں بھی تجارت ہی کو سب سے بہتر وسیلہ بنایا گیا رزق حلال حاصل کرنے کا۔ تجارت کے مختلف انداز مختلف ادوار میں استعمال ہوتے رہے اور اب بھی ہو رہے ہیں۔ ایک تو تجارت کی وہ شکل ہوتی ہے کہ جس میں آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، کوئی چیز بیچتے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ جو کام ہے وہ تجارت ہی کا ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد اس میں مصروف نظر آتی ہے اور ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، اور اسی میں سے ایک حصہ ملازمت کا بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے جو کام کرنا شروع کیا تو ان کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے باصلاحیت افراد کی ضرورت پیش آتی ہے، تو باصلاحیت افراد نے ان کے ہاں ملازمت اختیار کر لی، تو وہ بھی ایک ایگریمنٹ کے مطابق لین دین ہی کا ایک عمل ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ
کوئی ملازمت اختیار کرے یا تجارت کا وسیلہ اختیار کرے یا کوئی اور وسیلہ رزق اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ وسیلہ جائز ہے، طریقہ جائز ہے، محنت پوری کی جا رہی ہے اور اس میں کسی کے ساتھ کوئی چیٹنگ نہیں کر رہا، کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، کوئی بددیانتی نہیں کر رہا، تو وہ رزق حلال در حقیقت اس کے لیے دنیا میں سہولت کا ذریعہ بنتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معروف فرمان میں نے آپ کے سامنے دہرایا کہ ایک سچا ایمانت دار اور تاجر جو ہے ان کا شمار اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور قیامت کے روز نبیوں میں شمار کیا جائے گا، یعنی وہ نبی تو نہیں ہے لیکن جہاں انبیاء بسیرا کریں گے، جہاں انبیاء ٹھہریں گے تو اللہ تعالیٰ اس امانت دار اور سچے تاجر کو ان کے ساتھ رہنے کا موقع دے گا، اور صدیقین یا صدیقین کے ساتھ جو نبیوں کے بعد ایک دوسرا بڑا مرتبہ ہے اللہ کے نزدیک، یا پھر شہداء، یہ تیسرا بڑا درجہ ہے جس کا ذکر خود اللہ نے اپنی کتاب مجید میں کیا کہ وہ ان عظیم الشان اعلیٰ مرتبے والے لوگ ان میں شمار کیے جائیں گے، وہ تاجر یا وہ رزق حلال کمانے والے جنہوں نے محنت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، پوری دیانتداری اور صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے رزق حلال کمانے کی کوشش کی۔ کیا یہ بات محض کہنے کی اور سننے کی ہے؟ بس میں نے کہہ دی اور آپ نے سن لی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس بات پر جتنا آپ غور کریں گے تو اتنا ہی تاجر کے حوالے سے، رزق حلال کی کوشش کرنے والے کے حوالے سے آدمی رشک والی کیفیت میں چلا جائے گا کہ کیسا عظیم الشان مرتبہ ہے اس آدمی کا اور کیسا بڑا مقام ہے اس شخص کا کہ جو رزق حلال کے لیے کوئی نہ کوئی جائز وسیلہ تلاش کر رہا ہے، جائز طریقے سے رزق حلال کمانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے اعلیٰ ترین بندوں میں شامل کرتے ہوئے ان کے درجات کو بھی بلند کر رہا ہے۔ دنیا میں سہولت الگ، لیکن آخرت میں اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا فضل، اس کے انعامات جس کا کوئی حد و شمار نہیں ہے، وہ اس کو اگر میسر آ جائیں تو پھر آدمی کو اپنے کاروباری معاملات میں یا ملازمت کے معاملات میں یا صلاحیتوں کے استعمال کرتے ہوئے جو معاملات اختیار کرتا ہے ان میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ پریشانی بھی در حقیقت اس کے لیے نجات کا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے درجے کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ یہ حدیث یقیناً آپ کو یاد ہوگی، میں نے 2-3 جمعوں میں مختلف موقع پر یہ بیان کی۔ آقا رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت سارے انسان کے گناہ اور خطائیں ایسی ہیں جو نماز روزے سے بھی معاف نہیں ہوتی، لیکن رزق حلال کی مشقت اور محنت اور اس کے لیے کی جانے والی بھاگ دوڑ، جو اس کے لیے ذہنی تھکن ملتی ہے یا جسمانی اذیت یا مشکل پیش آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو نمازوں اور روزوں سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور بھی برکتیں بتائیں، اور ہم میں سے بہت سے لوگ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن اصل چیز وہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، جو بنیادی اصول ہمیں سکھائے، اگر ہم ان اصولوں کو اپنا رہے ہیں، اختیار کر رہے ہیں، پھر تو یقیناً یہ ساری بشارتیں ہمارے لیے ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول اس کو نظر انداز کر رہے ہیں یا اس کی توجہ اس پر نہیں دے رہے، تو پھر یہ درجات، یہ فضیلتیں، ان سب کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں چیزیں آ جائیں گی۔ اس وجہ سے چند ایک بنیادی چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو جانتے ہیں وہ جان لیں گے دوبارہ بھی، اور جو نہیں جانتے وہ دوسروں تک اور خود کو
سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ایک وسیلہ بن جائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ جو کام بھی کرنا ہے سچائی، امانت داری کے ساتھ کرنا ہے۔ ملازمت کرنی ہے تو جو معاہدہ کیا آپ نے، اس معاہدے کی پاسداری یہ لازمی ہے ہر ایک بندے پر۔ اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ اس ادارے کا سربراہ اگر سخت گیر ہو گیا تو ہم سارے کام ٹھیک کرنا شروع کر دیں۔ اگر وہ کوئی ڈھیلا ڈھالا ہے یا وہ نرم طبیعت کا مالک ہے تو ہم اپنی منمانی کرتے ہوئے جو چاہیں کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ پہلا اصول ہے کہ جو کام بھی کرو سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے کہ تم جو بھی کرو گے اس کا حساب دینا پڑے گا اور اس کا حساب لیا جائے گا۔ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو سیدھا کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی بتائیں۔ کاروبار میں اور دیگر معاملات میں کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، ممنوع قرار دے دیا، منع کر دیا۔ وہ اگرچہ بہت کم ہیں لیکن ہماری دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد انہی چیزوں کی طرف راغب زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تمام یونیورسٹیوں میں، تمام وہ ادارے جہاں لین دین، کاروبار، چاہے وہ MBA اور BBA والے ہوں، چاہے وہ اکنامکس پڑھانے والے ہوں، چاہے تجارت سے تعلق رکھنے والے شعبے ہوں، ان سب میں جو بنیاد سکھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا پیسہ کس طرح بڑھا سکتے ہیں۔ پورا زور اسی کے گرد گھومتا ہے کہ آپ اپنا پیسہ کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ موضوع کہیں کہیں شاید کوئی اللہ والا کہیں بیان کر دے، کوئی مسلمان آدمی جس کے خیال میں آ جائے تو وہ اپنے طلباء کو حلال اور حرام کا ذکر کرے اور بتائے کہ ہاں ہر کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جسے اللہ نے بالکل منع کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے، تو ان سے اپنے آپ کو لازماً بچانا چاہیے۔ جیسے کچھ باتیں تو آپ سب اور ہم سب جانتے ہیں، جیسے شراب کا کاروبار نہیں کیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے فلسفوں کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ آیات بھی بعض اوقات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں کہیں بھی کسی آیت میں بھی حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ لفظ استعمال کرنا کافی نہیں ہے کہ یہ سود کا کاروبار اور شراب کا کاروبار اور اس طرح کی دیگر چیزیں یہ نجس ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہیں؟ تو کیا یہ چیز کافی نہیں ہے انسان کو سمجھنے کے لیے؟ بس وہ تلاش کرتے ہیں کہ حرام کا لفظ کہاں آیا ہے، پورے قرآن میں حرام کا لفظ شراب کے لیے کہاں آیا ہے۔ اگر یہ اتنا ہی آسان معاملہ ہوتا اور لوگوں کے ذہن میں معمولی سا بھی شبہ اور ابہام ہوتا تو مدینہ کے گلیوں بازاروں میں شراب کے منع کرنے کے بعد وہ شراب اس طرح بہنا نہ شروع ہو جاتی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے۔ لوگوں نے یہ حکم سنا رسول اللہ کی زبان سے اور فوراً عمل کرتے ہوئے جو برتن ان کے پاس تھا برتن توڑ دیے گئے، گھروں سے، دکانوں سے، کاروباروں سے اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو ایک حرام کام تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور ایمان والوں نے فوراً اس حکم کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں میں سے اس کو ختم کر دیا۔ اب دیکھیے، ہم جب قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ قرآن و سنت کی بات کرتے ہوئے اپنے حالات کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا۔ میں نے اسی وجہ سے ابتدا میں کہا کہ ہم سیرت کے واقعات یا قرآن کی آیات کا مفہوم صرف معلومات کے اضافے کے لیے نہیں پڑھتے، بلکہ ہمارا مقصد تو ہے کہ ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ سب لوگوں نے اخبارات میں، مختلف چینلز میں، مختلف اس میں پڑھا ہوگا
کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان اس نے باقاعدہ اسلام آباد میں، کراچی میں اور کئی شہروں میں باقاعدہ کچھ ہوٹلز کو، کچھ دکانداروں کو شراب بیچنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اس کے لیے پرمٹ جو ہے وہ آسان کر دیا، تاکہ جو شخص بھی اگر یہ شراب پینا چاہے تو اس کے لیے کوئی دقت نہ ہو۔ اسلامی شریعت تو یہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نیکی کرنا آسان بنائیں اور گناہ کرنا مشکل بنائیں۔ اب ہمارے لیے کاروبار کرنا مشکل ہو رہا ہے اور حرام ذریعوں سے مال کمانا یہ آسان بنایا جا رہا ہے۔ ہر آنے والے 2-3 ہفتوں کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دینے کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جس کی بنا پر حرام کا سلسلہ آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب اسلامی معاشروں میں رہنے والے لوگ، پاکستان تو پھر بھی بہت غنیمت والا ملک ہے کہ جس میں انسانوں کے درمیان جسم فروشی یہ بہت زیادہ اس طرح کھلم کھلا عام نہیں ہے، لیکن ہمارے ادارے اور ہماری حکومتیں اور ہمارے قوانین اس چیز کو بھی آسان بناتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو باقاعدہ جسم فروشی کو فروغ دینا اپنا ہنر سمجھتے ہیں، اپنا کلچر سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے دنیا بھر کے اشتہارات، دنیا بھر کے ایڈورٹائزنگ کمپنیاں، معمولی سی چیز بیچنی بھی ہو تو اس جائز کام، حلال کام، اچھے کام میں بھی حرام کو شامل کرنا وہ اپنے لیے ضروری قرار دیتے ہیں۔ میں ایسے بہت سارے اداروں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے مختلف چیزیں بنائیں، پھر بازاروں میں فروخت کرنا چاہیں درمیان میں لوگوں کو، تو جیسے کپڑا بنانا آسان کام ہے، حلال کام ہے، جائز کام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا کرتا ہے۔ انسان کی ضرورت کی چیزیں جو ہیں حلال کام ہے، جائز کام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دیگر جو ہماری ضرورت کی، روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، ان سب کو ہیں تو یہ جائز، لیکن آپ اس جائز کام میں ایک معمولی سا گناہ اس میں شامل کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی ہماری ایڈورٹائزنگ کمپنیاں جتنی بھی ہیں، انہوں نے اس چیز کو جائز قرار دے دیا ہے کہ عورت کو ذریعہ اشتہار بنا کے اپنے کاروبار کو چمکانے کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے۔ پنکھا بیچنا ہے، آپ نے صابن بیچنا ہے، آپ نے کوئی اور چیز بیچنی ہے، تو عورت کو بے حیائی کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور بار بار پیش کرنا، یہ ہمارے تاجروں کا اور تجارت پیشہ لوگوں کا ایک عام وتیرہ بن چکا ہے۔ بڑے لوگ خاص طور پر جو بڑے امیر لوگ ہیں نا، جو بڑے بڑے اداروں میں، کارخانوں میں، فیکٹریز جن کی ہیں، تو وہ اس چیز کو بالکل جائز سمجھتے ہیں، بلکہ اس کو ضرورت سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہ کیا گیا تو ہمارا کاروبار شاید نہیں چمکے گا۔ یہ بھی حرام کام ہے۔ دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو جسم فروشی کو جائز سمجھتی ہے، باقاعدہ اس کے لیے قوانین بنا دیے گئے اپنے ملکوں میں، جس کے لیے اس کام کو بہت آسان بنا دیا گیا۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ اس کے ایک سبب میں چھوٹا سا حصہ ہمارا بھی ہے، ڈائریکٹ تو ہم اتنی شاید جرت نہیں کرتے کہ جسم فروشی کے معاملے کو آسان کر دیا جائے، لیکن انڈائریکٹ ہم اس میں شریک ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے معاملات کو آسان بنایا، ہم نے نکاح کے معاملات کو مشکل بنا دیا، جہیز کی شکل میں مشکل بنا دیا، نکاح کے دیگر لوازمات کی شکل میں مشکل بنا دیا، نکاح میں مہر جو حق ہے اس کو بہت بڑھا کر مشکل بنا دیا، خاندانوں میں تفریق پیدا کرتے ہوئے کہ یہ فلاں خاندان ہے، یہ فلاں خاندان ہے، یہ فلاں خاندان ہے، اور یہ فلاں خاندان تو اعلیٰ درجے کا ہے، یہ فلاں خاندان گھٹیا قسم کا ہے، ہم اس خاندان میں شادی کریں گے، اس میں نہیں کریں گے، اس کے ساتھ نکاح ہوگا، اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ چند چیزوں میں یقیناً اس بات کا لحاظ کیا جاتا ہے، اللہ نے خود اس کی تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، کہ آپ جب بھی کسی رشتے کو تلاش کریں
تو یہ ضرور دیکھیں کہ وہ کردار میں کیسا ہے، ایمان میں کیسا ہے، کاروباری معاملات میں یا رزق حلال کے کمانے میں وہ کیسا ہے. تو یہ چند چیزیں تو دیکھی جاتی ہیں، لیکن یہ چیزیں دیکھنے کے بجائے کچھ اور چیزیں دیکھنے کا فیصلہ جب ہوتا ہے تو پھر مشکلات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. جب بچے اور بچیاں جوان ہو جائیں، ان کے نکاح نہ ہوں، تو ایک خاص مدت کے بعد انسانی فطرت ہے وہ خامخواہ دائیں بائیں غلط راستوں پر چلے گا، اور اس کے ذمہ دار ہم انڈائریکٹ ہمارے خاندان والے، ہمارے معاشرے والے خود بنیں گے، کیونکہ آپ نے نکاح کو مشکل بنا دیا تھا. اس وجہ سے معاملات کو آسان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک تیسرا بڑا گناہ ہم سے ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل واضح تعلیم ہے، بالکل واضح. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیز، جو مال آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، آپ اسے فروخت نہ کریں. آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اسے فروخت کریں اور وہ چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے. پاکستان میں 90% یا 85% کم از کم جو ہمارے ہاں پلاٹس بکتے ہیں، اور جو ریئل اسٹیٹ جس کو کہا جاتا ہے، ریئل اسٹیٹ اس کو جو کہا جاتا ہے، اس کے کاروبار کا ایک بہت بڑا حصہ اور بہت بڑی تعداد میں لوگ وہ یہ کام کرتے ہیں کہ ملکیت میں نہیں ہے پلاٹس اور وہ لوگوں کو فروخت کر رہے ہیں. 10 پلاٹ ہیں، 50 پلاٹ ہیں، وہ ان کی ملکیت میں ہیں، اور 100 50 500 اس نے پلاٹ فروخت کر دیے ہیں. اور ہر دوسرا تیسرا آدمی آپ اس سے مل کے گفتگو کریں تو آپ کو یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آئے گا کہ فلاں بندے سے ہم نے پلاٹ لیا تھا، فلاں کمپنی سے ہم نے پلاٹ لیا تھا، اتنے سال ہو گئے ہیں، ابھی تک ہمیں پلاٹ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. اس کا سبب بھی یہی ہے کہ جو آپ کی ملکیت نہیں ہے تو آپ اسے کیسے فروخت کر سکتے ہیں. اور کچھ عرصے کے بعد وہ آپ فروخت کرنے کی مجاز پہلے بھی نہیں تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب مشکل بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ایسے بے شمار لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے اس طریقے سے اپنے کاروبار کو بڑھانے کی کوشش کی، خود بھی مشکل میں پڑے، اور جو خریدنے والے ان سے تھے جنہوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی جمع کر کے ان کے حوالے کر دی، اور اس لالچ میں یا اس امید پر کہ چلیں کہیں نہ کہیں یہ انویسٹمنٹ ہے، کام آ جائے گی، تو وہاں سے پھنس کے رہ گئے. سال ہا سال گزر گئے، کہیں نام و نشان نہیں ہے. کمپنیاں جو ہے وہ بیچ کے فروخت ہو کے دنیا میں جو ہے وہ کسی اور ملک میں چلی گئی، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ بھی بذات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. یہ تو بڑی بات تھی نا، اللہ کے رسول نے تو چھوٹی چھوٹی معاملات میں بھی اس بات کو، یہ جو نقطہ ہے اس کو واضح کیا کہ کسی باغ میں کوئی شخص جاتا ہے، کوئی تاجر، اور باغات میں پھل لگے ہوئے ہیں تو پھلوں کو دیکھ کر خرید لیا جاتا ہے. تو بعض لوگوں نے ویسے ہی، اس کا باغ تھا اور پھل آنے سے پہلے ہی اس نے کسی بندے کے ساتھ بات چیت کر لی اور اپنے باغ کو فروخت کر دیا کہ یہ باغ اتنا ہے اور اتنا مجھے اس کا ٹھیکہ دے دیا جائے، اتنے پیسے آپ کو دے دی جائیں گے، تو اتنے مجھے دے دو. تو آپ علیہ السلام نے باقاعدہ بالکل کھلے الفاظ میں واضح کر دیا کہ جب تک درختوں میں پھل نمودار نہ ہو جائیں اور وہ واضح نہ ہو جائیں، ان کا اندازہ نہ ہو جائے کہ اس باغ میں سے کتنے پھل نکلیں گے، اس وقت تک تم اسے فروخت نہ کرو. اس زمانے میں بھیڑیں اور ان کی اون بیچا کرتے تھے، بھیڑوں کی. تو کہا گیا کہ جب تک بھیڑوں کی اون کو اتار نہ لیا جائے، جب تک پورا صحیح اندازہ نہ لگایا جائے کہ یہ پورا غلہ ہے، اس میں سے کتنی اون مجھے میسر آئے گی، اس وقت تک اسے فروخت کرنے کا فیصلہ نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ جو چیز مبہم ہو، جس میں کوئی ڈاؤٹ پایا جاتا ہو، اللہ کے رسول نے ہر ایسی بات کو ختم کر دیا اور منع کر دیا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. جو چیز بھی کی جائے، فروخت کی جائے یا لی جائے، تو دونوں طرف سے یہ اطمینان ہو جائے. قرآن مجید کا پکا اور واضح اصول ایک اور بھی ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی معاملہ کرنا ہو لین دین کا، تو باقاعدہ اس کو تحریر کر لیا جائے. قرآن مجید کی جو سب سے بڑی آیت ہے نا، طویل ترین آیت، وہ اسی لین دین کے بارے میں ہے، جسے آیت الدین کہا جاتا ہے، تجارت کے معاملات، قرض کے معاملات. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب بھی کوئی
اس طرح کا معاملہ ہو جو کچھ وقت کے بعد پورا ہونا ہے تو اس معاملے کو باقاعدہ تحریر کر لیا جائے اور 2 مرد گواہ اس پر بنا لیے جائیں تاکہ آئندہ کسی وقت میں تم مشکل میں نہ پڑ جاؤ۔ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں، بعض اوقات ہم سے بھی کوتاہی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، لیکن ایک بڑی تعداد جو اسی معاملات میں مصروف ہوتے ہیں وہ جب لین دین کرتے ہیں تو محض اعتماد کی بنیاد پر کہ یہ تو ہمارا چچا ہے، بھائی ہے، دوست ہے، 20 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں، محلے دار ہے، تو ان سے جب لکھا جاتا ہے یا لکھنے کی بات کی جاتی ہے تو بعض برادری والے اس پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں نے کاروبار کرنا چاہا یا کوئی چیز لینا چاہی اور یہ کہتا ہے کہ لکھ لو، اس کا مطلب ہے کہ اس کو اعتماد نہیں ہے مجھ پر۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہماری کمزوریوں کو کون جانتا ہے؟ اس اللہ نے باقاعدہ اس بات کا ذکر اس آیت پہ کہہ دیا کہ لوگوں جو چیز کچھ مدت کے بعد پوری ہونی ہے تو اس ایگریمنٹ کو، اس معاہدے کو لکھ لیا کرو اور اس میں ذرا بھی سستی مت کرو۔ یہ مت سوچو کہ چھوٹا سا معاملہ ہے اس کو کیا لکھنا، یا بڑا معاملہ ہے اس کو کیا لکھنا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو انتہائی پڑھے لکھے، سمجھدار، دین کے جاننے والے، لیکن کاروبار شروع کر دیا، کچھ سال تک پتہ ہی نہیں چلا پلاٹوں کے بارے میں، دیگر چیزوں کے بارے میں، اور اس کو لکھا نہیں تھا، زبانی کلامی ایک دوسرے سے بات کر لی اور معاملہ آگے بڑھ گیا۔ ابتدائی مدت میں تو وہ چیز یاد تھی انہیں کہ ہاں یہ معاہدہ ہوا ہے ہمارے درمیان، لیکن جب لکھا ہوا نہ ہو تو کچھ مدت کے بعد، کچھ وقت کے بعد بھول جاتا ہے انسان، غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں اس میں فرمائیں کہ دیکھو لکھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر کبھی جھگڑا ہو جائے اور معاملہ عدالت تک پہنچ جائے، پنچایت تک پہنچ جائے، سمجھدار لوگوں کے درمیان میں اس کو ڈسکس کیا جانے لگے، تو لکھی ہوئی تحریر وہ تمہارے لیے زیادہ مضبوط سہارا بنے گی، تمہارے معاملات کو آسانی کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کی فکر نہ کرو، بس لکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، جب حکم ہے تو بس اس کی تعمیل کی جانی چاہیے، اس پر عمل کیا جانا چاہیے۔ اور ایک اور چیز قرآن مجید نے بیان کی، کہا ہو سکتا ہے کہ درمیان میں اختلاف نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ تمہارے درمیان میں شک پیدا ہو جائے۔ آپ نے کسی بندے سے 4-5 لاکھ روپے قرض لیا اور فرمایا کہ اتنی مدت کے بعد آپ کو دے دوں گا، مدت گزری تو اچانک غلط فہمی پیدا ہوگی کہ آپ نے 5 لاکھ لیے تھے یا 10 لاکھ لیے تھے، پتہ نہیں کتنے لیا تھا، حالانکہ وہ آپس میں لین دین انہوں نے کر لیا، لیکن وہ جو شک ہے نا وہ دونوں کے درمیان میں وہ قائم رہا، جس کی بنیاد پر دوستی ختم ہو کے رہ گئی یا بھائی چارہ کمزور پڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں شک سے بچنے کے لیے بھی اس کو باقاعدہ لکھ لینا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات ہمیں اس وجہ سے بھی دی۔ اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو ایک بڑا حصہ جو رزق حلال کمانے کے اعتبار سے تھا وہ تجارت کے اعتبار سے گزارا آپ نے، اور آپ نے تجارت کو پسند کیا، چیزوں کے لین دین کو پسند کیا، اور اس میں ہر ایسے اصول کو کہ جس کی بنا پر شک و شبہ ختم ہو جائے، معاملات آسانی سے طے ہو جائیں، چیزوں کو صحیح شرائط کے ساتھ لکھ لیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مومنین جو بھی شرطیں آپس میں طے کر لیں ان شرائط کو بھی باقاعدہ لکھ لیا جائے کہ یہ کاروبار یا یہ والا معاملہ ہم کر رہے ہیں، اس میں یہ شرط، یہ شرط، یہ شرط، جو جتنی بھی شرطیں بنتی ہیں ان کو باقاعدہ تحریر کر لیا جائے۔ تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور کاروباری دنیا میں یا رزق حلال کے معاملات میں اکثر ہم اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں۔ ایک آخری بات اس کو ختم کرتے ہیں کہ مجھے کئی دفعہ مختلف ملکوں سے مختلف طلباء نے، نوجوانوں نے یا افراد نے رابطہ کیا کہ ہم فلاں امریکہ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں اور فلاں ملک میں ہیں، میں ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں کام کرتا ہوں، وہاں مختلف چیزیں بکتی ہیں
وہ تو ظاہر ہے کہ مسلمان نہیں ہیں، تو اس میں جائز اور حلال چیزیں بھی ہیں اور کچھ ناجائز اور حرام چیزیں بھی ہیں، تو کیا مجھے اس میں ملازمت اختیار کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ میں ان سب سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ بھائی قیامت کے روز میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گا، اور مجھ پر کوئی ایسا بوجھ مت ڈالو کہ یہ کہو کہ فلاں استاد نے یہ فتویٰ دیا تھا، اس کی وجہ سے ہم نے ملازمت یہ شروع کر دی، یہ کام شروع کر دیا۔ جہاں بھی شک ہے بس اس سے ہٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صحیح راستہ جس میں بالکل حلال اور واضح بات ہو، وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا۔ لیکن فوری طور پر ایک ہاتھ سے سور کا گوشت بھی بیچ رہے ہو، دوسرے ہاتھ سے گندم اور چاول بھی بیچ رہے ہو، تو سمجھتے ہو کہ شاید بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ جو حرام کام استعمال کرنا شروع کر دے تو آہستہ آہستہ بات کھلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر حرام اور حلال کا جو درمیان میں فرق ہے نا، وہ آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر شیطان اپنے راستے خود بخود بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کیجیے۔ پاکیزہ اور حلال چیز اچھی ہے۔ صحت کے اعتبار سے بھی تمام اچھے لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ تمہیں اگر کھانا ہے تو تھوڑا کھا لیا کرو لیکن اچھا کھایا کرو، کمانا ہے تو تھوڑا کما لیا کرو لیکن اچھا اور حلال کما لیا کرو۔ زیادہ کما کر جیسے ہمارے حکمران آج کل کما رہے ہیں، ایک عرصے سے کما رہے ہیں، اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ان کا پیٹ کیسے نہیں بھرتا۔ ہاں، ملک کی حالت یہ ہے کہ IMF کا قرضہ ہم میں سے غریب آدمی وہ اس میں حصہ دار بن رہا ہے، اس کو اٹھا رہا ہے، اس کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور ان کے بچے جو ہیں وہ مسلسل ارب پتی اور کروڑ پتی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف اگر کسی کے دل میں نہیں ہے تو پھر اس کے لیے دنیا میں بھی خرابی اور ذلت ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے معاملات کو سدھارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔